السلام علیکم، خیرت سے ہیں؟ وعلیکم السلام سر۔ ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو عزت۔ الحمد للہ سر۔ تھینک یو سر۔ کہاں سے کال کیا بھائی؟ سر میں اسلام آباد سے بات کر اللہ آپ کو سلامتی عید ہے۔ حکم کریں۔ رہا ہوں۔ سر میرا سوال جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جو میری لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی ہم، تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا گورنمنٹ کے بارے میں کہ جو مطلب مجھے کیونکہ یاد وہاں نہیں آپ نے پڑتا، بتایا تھا مجھے کہ یاد نہیں پڑتا آپ نے کب کال کیا تھا؟ بہت عرصہ ہوا ہے؟ سر سر اجے بھائی میں فاطمہ کے حوالے سے آپ کے پروگرام اچھا کر اچھا، رہے تھے۔ چلیں پوچھیں، بات کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سر مجھے میری آواز ڈبل آ رہی ہے۔ ادھر سے تو سب ٹھیک ہے، وہ آپ ہی کے پاس سے ہوگا، مجھے نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے۔ اچھا چلیں سر، میں کوشچن کر لیتا ہوں آپ سے۔ سر بات میرا کریں۔ سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ جو بھی کوئی حکومت بنے گی تو وہ جائز نہیں ہے۔ یقیناً میں نے بھی کچھ فرامین پڑھے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس دور میں کیا کرنا چاہیے؟ لائک اب قائد اعظم نے پاکستان بنا دیا تو پھر کیا انہوں نے غلط کر دیا؟ کیا خمینی صاحب نے جو ایران میں شیعوں کی حکومت قائم کر دی تو کیا وہ غلط ہے؟ تو جو اس سے محمد کچھ علی نہ کچھ جناح تو نے جو بچ جائے گی۔ پاکستان بنایا نا، اس نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ میں احادیث کے روح سے بنا رہا ہوں یا قرآن کی آیت ہے۔ وہ ایک نیشنلسٹ لیڈر تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہ وہ ہندوستان میں جو مسلمان رہتے تھے، وہ ان کے نیشنل لیول پہ لیڈر تھے، وہ کوئی ریلیجس لیڈر نہیں تھے۔ اور یہ ایک سیاسی تحریک تھی، ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، تحریک تھی پاکستان بنانے کی۔ اور یہ کوئی ریلیجس موومنٹ نہیں تھی کہ احادیث کی روح سے یہ لوگ بلکہ وہ مولوی جو ہوتے ہیں نا، مولوی حضرات، وہ محمد علی جناح کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی تکفیر وغیرہ مجھے لگتا ہے بھی کیا تھا ان لوگوں نے۔ انہوں نے جو پاکستان بنایا ہے وہ تو انہوں نے خود کبھی جسٹیفائی نہیں کیا نا کہ میں قرآن و سنت کے روح سے بنا، اور کبھی کلیم بھی نہیں کیا کہ میں جو ہے یہاں پہ کوئی خلافت بنا رہا ہوں یا کوئی اسلامی حکومت بنا رہا ہوں، میں مسلمانوں کے لیے ایک ملک بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کام ان کا اچھا تھا یا برا تھا، مسلمانوں کے ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کی بہتری کی ہوا نہیں ہوا، یہ تاریخ بتا دے گا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی ڈس ایگری کر سکتا ہے، کوئی اس کا سپورٹ کر سکتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ ان کا کبھی نہ اس کا ادعا تھا اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے اسلامی کوئی حکومت بنایا۔ انہوں نے کیا بنایا؟ مسلمانوں کے لیے ایک ملک بنایا، مسلمانوں کے لیے ایک جگہ بنایا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انہوں نے اسلامی لحاظ سے اچھا کام کیا، برا کام کیا، تو اسلام میں اس کے کوئی جواز نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنانے۔ مسلمان اگر چاہیں کفار کے ساتھ ایک ملک میں رہنا چاہیں، اس سے کوئی منع نہیں ہے۔ وہ خود اب پوری زندگی وہ خود کفار کے ملک میں رہتے تھے۔ محمد علی جناح صاحب کب ان کی وفات ہوئی ہے؟ 1939 کو وفات ہے نا اس کو، 48 سر۔ 48 یا 49 کو وفات ہے نا؟ تو 1 1.5 سال وہ پاکستان میں رہے، اس سے پہلے تو سارے وہ انگریزوں کے زیر حکومت میں رہتے تھے نا، اور اتنے ہندوستان میں جو مسلمان رہتے۔ بہرحال یہ کوئی حرام نہیں ہے، اسلامک لحاظ سے اگر کوئی رہنا چاہے نان اسلامک گورنمنٹ کے اندر، یہ نہ کوئی حرام ہے نہ کوئی منع ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اپنے دین پہ عمل کر سکے۔ اگر وہ اپنے دین پہ عمل کر سکتا ہے تو آپ چائنا چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، اگر آپ کی دین پہ پابندی ہے تو ادھر نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی ایسا جگہ ہے جہاں اپنے دین پہ عمل نہیں کر سکتے، کہتا ہے کہ بھئی آپ کو یہاں پہ ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے، روزہ نہیں رکھنے دیں گے، یہاں پہ آپ کو سور کرنا پڑے گا، جیسے وہ سنکیانگ میں کرتا ہے نا مسلمانوں کے ساتھ چائنا، مسلمانوں کو وہ زبردستی شراب کھلاتے ہیں، وہ سور کھلاتے ہیں چائنا والے، آپ کو پتہ ہے چائنا میں زبردستی ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اس جگہ آپ نہیں جا سکتے، بقیہ سب دنیا کے ہر جگہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی جہاں تک خومینی صاحب کا تعلق ہے، خومینی صاحب نے تو بہت بدعت دین میں داخل کیا، اس نے ائمہ تحریر صاحب کی ساری احادیث ہیں کہ تم قیام نہ کرو، اس نے قیام کیا، ٹھیک ہے نا؟ انقلاب کیا، اور اس نے لوگوں سے جھوٹ بولا کہ اسلام خطرے میں ہے۔ اسلام کوئی خطرے میں نہیں تھا، شاہ کے زمانے میں کچھ بھی خطرہ نہیں تھا اسلام کو، ایسی بکواس اس نے شروع کر دی کہ اسلام خطرے میں، اور پھر اس نے کہہ دیا کہ میں آپ کو اسلامی حکومت بنا کے دوں گا۔ جب تک وہ فرانس میں تھا، جھوٹ کہہ رہا تھا کہ ہم بالکل لوگوں کے، عوام کے، جو لوگ چاہیں گے ووٹ دائیں گے وہ ہم اسی پہ چلیں گے۔ جب پھر ایران میں اس کو طاقت ملے تو کہا کہ ووٹ کیا چیز ہے، جو میں کہوں وہی ہوگا بلا اتفاقی۔ تو پھر اس نے
بدعت پہ بدعت، انقلاب اس کا بدعت، حکومت اسلامی اس کی بدعت، ولایت فقی اس کی بدعت، اور پھر یہ فتویٰ اس کا دینا یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان سے زیادہ یہ حکومت عزیز ہے، اگر اس حکومت کے لیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل بھی کرنا پڑا یہ بھی جائز ہے. تو بہرحال اس کی تو بدعتیں بہت زیادہ ہیں، خمینی صاحب کی بدعتیں بہت زیادہ ہیں. اور پھر اس نے جتنے بے گناہ لوگوں کو قتل کرایا، پھر اس نے اس کی یہ بیوقوفی کہ اس نے کہا کہ ہم دنیا میں اپنے انقلاب کو صادر کریں گے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ دنیا کے ارد گرد کے جتنے ممالک تھے وہ ایران کے خلاف سب متحد ہو گئے. انہوں نے صدام کو لڑکایا کہ صدام تم حملہ کرو، اور اس نے خود بھی پنگا لیا صدام سے، کہا کہ صدام کیا چیز ہے، میں تو ایران میں جب چاہوں عراق کے لوگ میرے لیے انقلاب کریں گے. اس نے خود اپیل کر دی ٹی وی پہ آ کے کہ عراق میں جتنے شیعہ ہیں اور فوج میں جتنے آدمی وہ ان پہ واجب ہے کہ وہ انقلاب کریں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صدام نے شیعوں کو کچل دیا. فوج میں جتنے افسر تھے شیعہ سب کے سب پھانسی ہو گئے. اور بغداد میں، بصرہ میں، کربلا، نجف میں جتنے شیعہ انٹلیکچوئلز تھے، شیعہ تاجر تھے، شیعہ امیر لوگ تھے، بزنس مین تھے، آفیسرز تھے، دفتروں میں کام، سب کے سب کو جیل اور پھانسی، جیل پھانسی. اور حوزہ علمیہ نجف اشرف کو تباہ کر رکھ دیا تھا صدام نے. باقر صدر کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. اور پھر ایران عراق جنگ چھڑ گئی. اسی کی یہ ایران عراق کے جنگ کی جو بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ خمینی کے کاندھوں پر ہے. خمینی نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اس نے کیا کیا، ایک طرف سے ایرانی فوج کے سارے دانت نکال دیے، یعنی جتنے بڑے افسر تھے سب کو اس نے پھانسی دے دی خمینی نے. ایرانی فوج بالکل ناکارہ ہو گئی. صدام کو پتہ چل گیا کہ ایرانی فوج اب وہ فوج نہیں ہے، شاہ کے زمانے کا فوج نہیں. اب اگر میں ایران پہ حملہ کروں تو میرا روکنے والا کوئی نہیں، ایک طرف سے. دوسری طرف سے اس نے سب مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک تھے ان کو کہہ دیا کہ میں یہاں پہ بھی انقلاب کرا دوں گا. تو ان لوگوں نے کیا کہا، صدام سے کہا کہ جتنا خرچہ آتا ہے خرچہ ہم دیں گے، تم حملہ کرو. الٹے سے پھر اس نے یہ بھی مزید کیا کہ امریکی سفارتخانے پہ بھی اس نے قبضہ کر لیا. اور امریکہ جس نے اس کا سپورٹ کیا تھا، یہ تو پاگل ہو گیا تھا یہ خمینی. امریکہ نے جس کو سپورٹ کیا تھا، کارٹر، جس نے کیا کیا تھا، جس نے شاہ کو ہٹا دیا، شاہ کو کہہ دیا کہ نکل جاؤ تم ایران سے تاکہ ہم خمینی آ جائے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خمینی اپنے زور سے ایران میں آیا. خمینی امریکہ کے تعاون سے ایران میں آیا تھا. لوگ ایرانی تاریخ کو نہیں جانتے، انقلاب کی تاریخ کو. اس کے سفارت خانے پہ حملہ کیا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ نے صدام کا سائڈ لے لیا. امریکہ شروع میں صدام کا طرف نہیں تھا. امریکہ شروع میں ایران کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، خمینی کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، خمینی کا سپورٹ کرنا چاہتا تھا، تاکہ یہ روس کے مقابلے میں، سوویت یونین کے مقابلے میں امریکہ کا یہاں پہ ایک حمایتی ہو، تاکہ ایران جو ہے گر نہ جائے سوویت یونین کے ہاتھ میں، کمیونسٹ کے ہاتھ میں. اور اس کی وجہ یہ ہوا کہ جب سفارتخانے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، ان کے وہاں پہ اس کے جو ڈپلومیٹس تھے ان کو یرغمالی بنا دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا، یہ پوری دنیا میں تشیع کی بدنامی. اور پھر امریکہ جو ہے تشیع دشمنی، امریکہ نے شیعہ دشمنی کو اپنا پالیسی بنا دیا اور ایران دشمنی کو اپنا پالیسی بنا دیا. اور پھر وہی ہوا 8 سال تک جنگ. صدام جنگ کے اگلے مہینے صدام صلح کرنے پہ راضی ہوا تھا. اور یہ جن لوگوں کو یاد ہے 80s میں، وہ آپ تاریخ پڑھیں، صدام بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں. پورا عالم اسلام ڈیلیگیشنز پہ ڈیلیگیشنز آتے تھے، UN کے ڈیلیگیشنز آتے تھے کہ یہاں پہ صلح کرایا جائے. صرف اور جو جو عرب گورنمنٹس کے جو سمٹ ہے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ایران کا جتنا خرچہ ہوا ہم دے دیں گے، جتنا خسارہ وہ ہم دے دیں گے، تم صلح کرو. خمینی نے کہا نہیں، میں نے تو پورے عراق پہ قبضہ کرنا، اور عراق کے بعد میں نے وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑنا. یہ تو اسرائیل کا راستہ ہے ہمارا، یہاں سے یہ تو اسرائیل کا روڈ ہے، فلسطین کو ہم نے آزاد کرنا. تو 8 سال تک اس نے بلا وجہ جنگ جاری رکھا، اور دونوں طرف سے شیعہ قتل ہو رہے تھے. صدام جو ہے کرکوک کے نوجوانوں کو، یا موصل کے نوجوانوں کو، یا تکریت کے نوجوانوں کو محاذ جنگ پہ نہیں بیچتا تھا. وہ سب کربلا نجف کے لڑکے ہوتے تھے جو ایران کے ساتھ لڑتے تھے. عراقی فوج کے ایڈوانسڈ لائنز میں شیعہ لڑکے ہوتے تھے، بصرہ کے لڑکے ہوتے تھے، جنوب کے لڑکے ہوتے تھے. اور یہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف سے لاکھوں کے لاکھ شیعہ مارے گئے. تو یہ خمینی نے جو کیا ہے نا، یہ تاریخ تشیع میں ایک بہت ہی سیاہ چیپٹر ہے، بہت ہی سیاہ چیپٹر ہے. یعنی پورے
عصر غیبت میں آپ دیکھیں امام عصر علیہ السلام سے کہ غیبت سے لے کر آج تک جتنا خمینی کے کالے کرتوت ہیں تشیع کے عالم میں، اتنا بڑا جس نے سانحہ خمینی کا انقلاب ہے، یہ بعد میں آپ لوگ جا کے دیکھیں گے، جو لوگ اس کو اسٹڈی کریں گے ان کو پتہ چلے گا جتنا ڈیمیج خمینی نے تشیع کو کیا، اور جتنا اس نے ہیلپ کیا وہابیت کو۔ خمینی کی وجہ سے پوری دنیا وہابیت کے یار بن گئے، اور سعودی عرب کی گورنمنٹ بھی وہابی ملاز کی اتنا سپورٹ نہیں کرتا تھا انقلاب ایران سے پہلے۔ انقلابی ایران کے بعد انہوں نے ڈالر برسانے شروع کر دیے تکفیری گروہوں پر اور وہابی انسٹیٹیوشنز پر۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ تشیع بہت ضعیف اور وہابیت پوری اب پاکستان میں آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں، بھٹو کے زمانے میں وہابیت بہت کمزور، ملاز مدارس بہت کم تھے پاکستان میں بھٹو کے زمانے میں۔ یہ بعد میں انقلاب ایران کے بعد ان پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے، یہ بہت زیادہ تعداد میں آ گئے، ان کی بہت بڑی تعداد بن گئی ہے۔ اور انٹائی شیعہ جماعتیں پاکستان میں بالکل نہیں ہوتی تھی انقلاب ایران سے پہلے۔ بہرحال یہ باتیں ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ہے کہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے کوئی جو بچے تھے ان کو جب یہ ایران عراق وار تھی تو بچوں کے ہاتھ میں کیز دی تھی اور ان کو مائنز پہ بھی دوڑایا تھا۔ میں نے یہ خود بھی وہ تو عام چیز ہے بھائی، تو لوگ تو خمینی کو تو گاڈ سمجھتے تھے نا۔ ابھی جو آپ کے پاکستانی بیوقوف لڑکے ہیں نا، ان وہ برین واشڈ ہیں، وہ بیوقوف ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں خامنئی ان کا بھگوان ہے۔ تم اگر کہہ دو خامنئی کو فلان چیز نہیں آتا تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، وہ آپ کو گالی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس زمانے میں خمینی بہت کارزمیٹک، یہ خامنئی کچھ بھی نہیں ہے خمینی کے مقابلے میں۔ خمینی یعنی بھگوان، خمینی یعنی اللہ، ایسا تھا خمینی اپنے زمانے میں۔ خمینی اگر کہتا تھا کہ تم مر جاؤ، سب لوگ مر جاتے تھے، سانس لینا بند کر دیتے۔ خمینی نے کہا سانس لینا حرام ہے، ایسا اس کا قبضہ تھا لوگوں پر۔ خمینی ایسا چیز تھا، وہ اس نے ایسے لوگوں کو مسحور بنایا کیونکہ لوگوں کو اسلام سے، ائمہ طاہرین علیہ السلام سے محبت تھی، اور لوگ سمجھتے تھے، اور لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ علماء بھی فراڈی ہو سکتے ہیں، مراجع بھی فراڈی ہو سکتے ہیں، یہ بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ لوگوں نے تو دیکھا نہیں تھا، بیچارے لوگوں نے۔ خمینی سے پہلے مراجع کہاں پہ تھے؟ نجف میں تھے یا قم میں تھے، کسی کی ان سے ملاقات ہی نہیں ہوتی تھی، صرف آیت اللہ حکیم کا یا آیت اللہ صاحب حسن اصفہانی کا لوگوں نے کبھی پکچر دیکھا تھا، اپنے گھر میں لگایا تھا۔ تو لوگوں کی بڑی عقیدت تھی ان لوگوں سے، مولویوں سے، مجتہدین سے، تو اس کو واقعا نائب امام سمجھتے تھے، امام حسین علیہ السلام کا نائب سمجھتے تھے اس کو۔ تو اس لیے اس کا بہت ہی گرفت تھا اس زمانے میں۔ جی ہاں، بالکل وہ لڑکوں سے کہتے تھے کہ یہاں پہ مائن فیلڈ ہے، اس کو کلیئر کرنا ہے، ٹائم نہیں ہمارے پاس، تو والنٹیئرز چاہیے۔ تو لوگ دوڑتے تھے مائن فیلڈز پہ، دوڑتے تھے، بالکل وہ لوگوں نے بڑی قربانی دیا، ایرانی قوم نے اس انقلاب کے لیے بہت قربانی دی ہے۔ ابھی جو ہے نا وہ سب بچتا رہے ہیں، وہی لوگ جو 40 سال پہلے شاہ کے زمانے میں جو پلے بڑے لوگ تھے، جن کا اسلام سے عقیدت تھا، وہی لوگ، ان میں سے کچھ ابھی زندہ ہیں۔ وہ سب لوگ معافی مانگ رہے ہیں اپنے نوجوانوں سے کہ ہم نے غلطی کی تھی کہ خمینی کا ہم نے سپورٹ کیا تھا۔ اور جو ابھی نئی نسل ہے وہ بہت مختلف ہے ایران میں۔ ابھی اللہ جانتا ہے کہ مجھے ہمیشہ میں ایران والے تو میرے بہت دیکھنے والے، اب تو میں اتنا فارسی میں پروگرام نہیں کرتا، لیکن وہ تعلقات تو بہت ہیں میرے، وہاں سے مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے رشتہ دار سب مولیوں کو نہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کو گالی دیتے لوگ، کیونکہ ان مولیوں نے اتنے اسلام کی بدنامی کی ہے، تشیع اہل بیت علیہ السلام کی اتنی بدنامی کی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے اسلام کو، یہی ائمہ کی حکومت یہی ہے، ان کے امام بھی اسی طرح تھے۔ اللہ جانتا، میں جھوٹ نہیں کہتا، لوگ مجھے بہت اتنے میسیجز اتنے آتے ہیں کہ بے حساب، ہم کیا کریں، ہمارے رشتہ دار گالی دیتے ہیں ائمہ علیہ، ایسے لوگوں میں ہم رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ برتاؤ کیسے کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں خمینی اور خامنئی نے 45 سال میں تشیع کے ساتھ کیا جو تشیع کا گڑھ تھا جو ملک ایران، اس کو ایسا حالت یہ ہوئی ہے کہ اس کے وہاں پہ دیکھیں شاہ کے زمانے میں ابھی میں نے ایک سروے آیا تھا ایران کے، اپنی گورنمنٹ آفیشل سروے، ایران میں جو ہے 70,000 شیعہ مسجد ہیں، اس میں سے صرف 20,000 کھلے ہیں، باقی سب مساجد بند پڑے ہیں، کوئی نماز پڑھنے آتا ہی نہیں۔ وہ 20,000 کھلے ہیں نا، اس میں نمازی بھی بہت کم ہے، لوگ نماز وغیرہ بالکل سب سلسلہ ہی بند ہے، تو حالت بہت خراب ہے ایران کی۔ جی کوئی مزید کچھ کہنا آپ نے؟
جی سر، کوشچن اور بھی بہت سارے ہیں. اچھا سر، ایک میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک چیز میں نے آپ کو ویسے بتانی تھی. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں وہ دکھا رہے تھے کوئی این جی او ٹائپ تھی، وہ عراق کے اندر کوئی کام کر رہے تھے تو وہ. اچھا میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے یہ کوئی آخری حل ہوتا ہے، یا یہ آپ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی، اس میں وہ دکھا رہے تھے کیونکہ عراق میں جو ہے وہ یہ چیز رائج ہے، تو وہ وہاں پہ جو ہے اسلام نے وہ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں، پیسے اسلام رسول اللہ لیتے ہیں، صلی اللہ اور علیہ جو یہاں وسلم سے نے ٹورسٹ جنسی آتے ہیں. تعلقات کو بڑا ایزی بنایا، ٹھیک ہے نا. اس طرح جو کلچر میں ہے مسلمانوں کے ہاں کہ لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ یہ پابندی ہے، لڑکوں کے ساتھ تو ان کا سب کچھ مولیوں کا چلتا ہے نا. یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں، اسلام نے اس کو ایزی بنایا. یہ اٹس این ایزی تھنگ ٹو ڈو. لیکن وہ اب مسلمانوں کے کلچر سے وہ بہت دور ہے. مسلمان اس کو عیب سمجھتے ہیں نا. مسلمان تو وہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ بہت بہرحال جو اسلام کا ایک تو مغربی طریقہ کار ہے کہ کوئی بھی وہ تو حیوانیت ہے نا کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ کر لیتا ہے. البتہ امریکہ میں اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ سوتا ہے ہم استری کرتا ہے، اس طرح نہیں ہے. لیکن بہت سارے ایسے جانور لوگ ہیں مغرب میں کہ ان کا کوئی بھی کسی کے ساتھ کچھ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. جنسی تعلقات کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک طریقہ کار. ایک طریقہ کار ہے مسلمانوں کا، پٹھانوں کا، مسلمانوں کا کہ عورت کے ساتھ وہ صرف بہت مشکلات کے بعد شادی ہوتی ہے. یعنی شادی کرنا آسان نہیں ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے نا. اس کے بہت سارے مقدمات ہیں، وہ پیسہ جمع کرو، جہیزیہ ہے، شادی ہے، کتنے رسوم ہے بھائی. مہندی کا رسم ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی. بھائی شادی کے لیے میں کتنے بالکل. کتنے اس میں پارٹیز ہوتا ہے. ایک تو پارٹی دیتا ہے نا وہ ہوتا ہے منگنی کا، ہے کہ نہیں بھائی. پھر اس کے بالکل بعد سر. ہوتا ہے مجھے تو نہیں آتے، مہندی. آپ کو پتا ہے نا. مہندی کا رسم ہوتا ہے، پھر جی. نکاح کا ہوتا ہے، پھر اس میں شادی. کتنے بیچارے وہ دونوں طرف تباہ ہو جاتے ہیں، لڑکے والے بھی وہ لڑکی والے. اتنا سخت ہے نا، اتنا سخت ہے. تو اتنا سخت ہے تو اسلام نے جو طریقہ کار بنایا وہ نہ وہ مغربی والا حساب ہے، نہ وہ پاکستان والا حساب ہے. ایک آسان طریقہ کار ہے بیچ کہ وہ نکاح بہت آسان ہے، شادی بہت آسان ہے. اور کوئی اگر متع کرنا چاہے وہ شرعی لحاظ سے وہ جائز ہے، وہ کر سکتا ہے. لیکن ٹھیک سر ہے نا. میرا کوشچن یہ تھا کہ یہ لاسٹ آپشن ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا نہیں کہ نہیں، لاسٹ آپشن نہیں عراق ہے، میں میں نے ایک. بالکل لاسٹ آپشن نہیں. آپ بلا وجہ وہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اگر کوئی عورت کرنا چاہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، یا کوئی لڑکا کرنا چاہے، بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے. کوئی مجبوری کی نہیں ہے کہ صرف مجبوری میں آپ کر سکتے ہیں، نہیں بلا وجہ آپ کرنا چاہے. بلکہ تبرع کے لیے کرنا چاہے نا، تبرع کے لیے کہ اس نے حرام کیا نا. کس نے حرام کیا تھا اس کو؟ ثانی نے حرام کیا تھا نا. اس کی خلیفہ ضد پہ دوم. جا کے میں نے کرنا ہے. اس کے منہ پہ لعنت کرتے ہوئے میں نے تبرع کرتے ہوئے کرنا ہے نا. اس کے لیے یہ بہترین کام ہے، کرنی چاہیے. یہ لاسٹ آپشن نہیں ہے. یہ کوئی اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بھائی، کوئی ضروری بھی نہیں کہ کرے. کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ جس کے پاس مسلمان عورت ہے وہ غیر مسلم عورت کے ساتھ کرنا اگر چاہتا ہے تو اس کو اجازت لینا پڑے گا. یا روایات میں موجود ہے کہ آپ کتابیہ کے ساتھ، اگر آپ کے پاس مسلمان عورت ہے، خاتون ہے، تو آپ کسی کتابیہ کے ساتھ، یہود نصرانی کے ساتھ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن مسلمان سے اجازت لے لیں. مسلمان اگر آپ کی عورت راضی ہے تو کر سکتے ہیں، ویلا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے نا. شادی کا بھی مس یوز ہے. غلط جی. ناجائز استعمال تو ہر جگہ ہے بھائی. ناجائز استعمال تو مسجد کا بھی ہے، مدرسے کا بھی ہے نا. لوگ قرآن کے لیے بچے کو بیچتے ہیں، تو مولوی کیا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے نا. تو وہ تو مس یوز تو ہر جگہ ہے. مس یوز تو ہر جگہ ہے. آپ لوگ شادی کا بھی غلط ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی ایک چیز اللہ نے جائز بنا دیا ہے، لوگ مس یوز کریں تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے. جی. اچھا سر، یہ جو فاطمی تھے، فاطمی ڈائنیسٹی تھی، میں اس کے حوالے سے بھی تھوڑا پوچھنا چاہوں گا کہ جامعۃ الزہرا جو یونیورسٹی پہلے جامعۃ الزہرا تھی اور پھر بعد میں جامعۃ الازہر ہو گئی، تو یہ اس کو میں نے یہ پڑھا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس کو پھر دوبارہ جی ہاں، جامعۃ صلاح الدین یہ الازہر بڑا کر ملعون دیا گیا. آدمی تھا. یہ صلاح الدین یہ بہت ہی ملعون، متعصب، ناصبی تھا. اس نے بہت شیعوں کا قتل کیا مختلف جگہوں میں. اور یہ فاطمی بھی تو اتنے سیدھے لوگ نہیں تھے، یہ تو اسماعیلیت ہے. تو یہ بھی اچھا. یہ ان پہ بھی زیادہ افسوس نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی منحرف تھے. ادھر سے وہ بھی صحیح نہیں تھا. ایوبی بھی اچھا آدمی نہیں تھا. وہ اشعری مذہب کا تھا، شافعی تھا میرے خیال میں. بڑا ملعون آدمی تھا. اچھا سر، میرا آخری کوشچن ہے آپ سے. بہت ہوں، سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں تو میں آخری کوشچن جی کروں جی. گا.
سر جہاں ابھی اتنی سائنسز ترقی کر رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہوں، نئی چیزیں آ رہی ہیں، تو یقیناً ہمارا جو نظریں ہیں وہ ان دا اینڈ، جو کیونکہ ہمیں یہی سکھایا گیا اور پڑھایا گیا، اور ہماری عقیدے میں یہ چیز شامل ہے کہ ساری جو علوم کے وارث ہیں وہ یقیناً اہل بیت اطہار ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان علوم سے استفادہ کرنا چاہیں تو کون سی کوئی ایسی کتاب جس میں وہ چیزیں کمپائل کر دی ہوئی ہوں، نہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے کتب میں نہیں ہے بھائی۔ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ میتھمیٹکس، ایڈوانس میتھمیٹکس کتابوں میں یہ نہیں ہے، یا قرآن میں ہے بھائی۔ اب قرآن آپ کھولیں گے نا، آپ کو وہاں پہ بایولوجی نظر نہیں آئے گا، فزکس نظر نہیں آئے گا آپ کو، جی سر، بھائی وہاں پہ آپ کو کیمسٹری نظر نہیں آئے گا، ہوگا بھائی، اب مجھے نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ جب میں مطالعہ کرتا ہوں قرآن کا نہیں سر، تدبر کر، مجھے نظر نہیں آتا، احادیث میں بھی یہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں رہتے تھے، جن لوگوں کے ساتھ بات کرتے تھے، ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ایسی باتیں کہہ دیں کہ جو ابھی ہمارے دور میں سائنٹسٹ نے بھی ڈسکور کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہمارے زمانے میں بھی آ جائیں، وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو 5000 سال کے بعد ڈسکور ہو جائیں گے، وہ کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا، کسی کو یقین بھی نہیں آئے گا، کسی کو پیپل کو، لوگوں کو یہ بھی اندازہ نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مثلا اگر آپ آج سے 300 سال پہلے ہوتے، 200 سال پہلے ہوتے نا، کہہ دیتے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ آسمان پہ جا کے وہاں پہ کیا کریں گے، کھانا بھی کھائیں گے۔ ابھی آپ جہاز پہ جاتے ہیں نا، سفر کرتے ہیں، کراچی سے آپ اٹھ جاتے ہیں، چلتے ہیں مثلا لندن جاتے ہیں، وہ جہاز کتنے فٹ پہ ہوتا ہے؟ 30,000، 35، 40,000 فٹ پہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ آپ کو گرم کھانا بھی دیتے ہیں، گرم چائے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھنڈا پانی بھی دیتے ہیں۔ وہاں پہ آپ واش روم استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ آج سے مثلا 1850 میں ہوتے ہیں، 1850 یعنی 170 سال پہلے، اس زمانے میں کہہ دیتے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ ہم وہاں پہ لوگ جو آسمان پہ جا کے وہاں پہ کیا کریں گے، کھانا کھا کے وہاں پہ واش روم کا یوز کریں گے، اور فلش ٹوائلٹ بھی ہوگا۔ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، وہ لوگ لیکن کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی امیجنیشن میں، تخیل میں یہ بات آنے والی نہیں تھی، حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ابھی سر ایک سر ابھی ایک ہم سے آگے والے زمانے میں کیا ہوگا، ہم سے 500 سال بعد، 1000 سال، ہمارے تخیل میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ کہنا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام، مثلا ایک آدمی آیا بھائی، ایک لڑکا آپ جیسا فرض کریں، ایک لڑکا کسان کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، یا چرواہے کا بیٹا ہے، یا تاجر کا بیٹا ہے، کوفے سے آیا حدیث سیکھنے، اس کے ذہن میں کیا ہے؟ وہ یہ سیکھنا چاہتا ہے کہ وضو ہم کیسے بنائیں، وہ یہ سیکھنا چاہتا ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، وہ یہ سیکھنا چاہتا ہے مثلا جبرائیل کیسا ہے۔ اب اس کو آپ کیمسٹری پڑھا دیں، وہ نہیں ہو سکتا بھائی، وہ آپ اس کا توقع نہ کریں ان سے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس سب علوم تھا، اور سب علوم ہے، اب آج بھی ہوتا ہے نا، آج سے 5000 سال کے بعد کے ڈسکور ہونے والے علوم ہم سے نہیں کہہ سکتے تھے، وہ ممکن ہی نہیں تھا، اوکے؟ سر ایک بک ہے دا مسلم سائنٹسٹ کے نام سے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام پہ ہے، تو اس کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جو ہے وہ پلاٹنی کی جو تھیوری تھی ارتھ کی روٹیٹنگ، کہ فلیٹ ارتھ فلیٹ ہے، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے بتایا کہ جو ارتھ ہے وہ نہیں، فلیٹ ارتھ تو فلیٹ امام نہیں باقر ہے۔ علیہ السلام سے پہلے تھا نا، اس سے پہلے بھی تھا کہ ارتھ جو ہے فلیٹ نہیں ہے، وہ تو ہزاروں سال سے سائنٹسٹ کو پتا تھا، وہ تو بہت سے پہلے سے پتا تھا لوگوں کو، اسٹرالوجرز کو، کہ ارتھ جو ہے، ارتھ فلیٹ نہیں ہے، یہ تو اسلام سے پہلے لوگوں کو پتا تھا، یہ تو یہ نہیں کہ اسلام نے ڈسکور کیا، ان کو پہلے سے لوگوں کو پتا تھا، جی، اسٹرونومرز کو یہ پہلے سے پتا تھا۔ ہاں جی، تھینک چلیے یو سر، سر، اللہ تھینک آپ کو یو۔ جزائے خیر دے، عزت سے رہو۔